وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تفسیر القرآن میں آج ہم انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو سمیٹیں گے جو اہم موضوع شروع کیا تھا ہم نے 2-3 دن پہلے. کیا کہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے آخر میں کبھی پیش آ رہی ہوتی ہے، اسی لفظ کے آخر میں کبھی زبر آ رہی ہوتی ہے، اسی لفظ کے آخر میں کبھی زیر آ رہی ہوتی ہے. لفظ کی حالت بدل جائے، اس کی ظاہری شکل و صورت بدل جائے، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی بدل جائے، لیکن معنی تبدیل نہ ہو. اس آدھی تبدیلی کو، لفظ کی تبدیلی کو معنی کی تبدیلی کے بغیر کیا کہا جاتا ہے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ اعراب. کبھی تو اسم کے آخر سے حرکت بدلتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اسم کے آخر سے حرکت تو نہیں بدلتی لیکن اس اسم کا کوئی حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی تبدیل نہیں ہوتا. اس کی مثال، پہلے کی مثال کیا ہے؟ القمر، القمرہ، القمری. یہاں حرکت تبدیل ہو رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب بالحرکت. الکاذبون کا معنی بھی جھوٹے لوگ، الکاذبین کا معنی بھی جھوٹے لوگ. یہاں لفظ کی حالت تو بدل رہی ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب. یہاں حرکت نہیں بدل رہی ہے. الکاذبون کے آخر میں بھی زبر ہے. حرکت جب بدلتی ہے تو کہاں سے بدلتی ہے؟ اخیر سے. الکاذبون کے آخر میں بھی زبر ہے، الکاذبین کے آخر میں بھی زبر ہے. حرکت تو نہیں بدلی لیکن حرف بدل گیا ہے. الکاذبون میں نون زبر نا سے پہلے واو ہے، الکاذبین میں نون زبر نا سے پہلے یا ہے. اس تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ اعراب بالحرف. یہ اعراب بالحرکت ہے اور یہ اعراب بالحرف ہے. دیکھیے، القمر، القمرہ، القمری، تینوں کا معنی کیا ہے؟ چاند. پڑھ چکے ہم کہ جب کسی اسم کے آخر میں پیش ہو تو وہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، اوریجنل فارم، جس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کل ہم نے پڑھا حالت رفع، بلندی کی حالت. کسی اسم کے آخر میں زبر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے. وہ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 ہے. اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نصب. کسی اسم کے آخر میں زیر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت تبدیل شدہ حالت نمبر 2 ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ حالت جر. یہ حالت رفع ہے، بلندی کی حالت. یہ حالت نصب ہے، کھڑے ہو جاؤ. اور یہ القمری حالت جر ہے، نیچے اتر آؤ. اب بعض اسموں کے آخر میں ہم نے کہا نون زبر نا یا نون زر نی آ رہا ہوتا ہے. وہاں کا اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے. الکاذبون اور الکاذبین، نون گروپ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی اسم کی ہم نے کہا تھا حرکتیں نوٹ نہ کیجیے. الکاذبون، اگر آپ کی نگاہ اس کی حرکت پہ چلی گئی آپ کو غلطی لگے گی. آپ کیا کہیں گے؟ کہ الکاذبون حالت نصب میں ہے، جبکہ الکاذبون کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. لیکن یہاں تو آخر میں زبر ہے. ہم نے کہا تھا نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم کی حالت رفع کیسے پہچانی جاتی ہے؟ کہ دیکھیے، الکاذبون میں جو نون ہے اس کو تصور کیجئے ایک گڑا. اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ آپ کی نگاہ جانی چاہیے، حرکت پہ نہیں. نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں میں کس کو دیکھا جاتا ہے؟ حرکت کو نہیں بلکہ اس حرف کو جو نون سے پہلے ہوتا ہے. نون سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ
اس گرے سے فاصلے پر ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اس کی کیا ہے اصلی حالت تسلی بخش اطمینان بخش۔ اگر نون سے پہلے آنے والا حرف ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے، تو پھر کیا کہیں گے کہ اس کی حالت بدل گئی ہے، اور نون گروپ میں بدلی ہوئی حالت نمبر 1 بھی وہی ہوتی ہے اور بدلی ہوئی حالت نمبر 2 بھی وہی ہوتی ہے۔ القاضی بینا ہے، اس کی اس حالت کو کیا کہیں گے؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ القاضی بونا، القاضی بینا۔ رہا یہ سوال کہ القاضی بونا کہاں استعمال ہوگا اور القاضی بینا کہاں استعمال ہوگا، اس کا تفصیلی ذکر تو آئے گا انشاءاللہ العزیز آگے، لیکن اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ الا ایک ایسا حرف ہے جو کسی بھی اسم سے پہلے آئے، جو کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے تو اس اسم کو یہ حرف لے جاتا ہے حالت جر میں، تو بتائیے القاضی بونا ہے مثال کے طور پہ، اس سے پہلے الا آ جاتا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ لعنت اللہ علی القاضی بونا کی بجائے لعنت اللہ علی القاضی بینا، یہ اسم حالت جر میں چلا گیا۔ اسی طرح انا ایک ایسا حرف ہے جو اسموں کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یعنی جس اسم سے پہلے آئے اس اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب بتائیے المسلمون ہے مثال کے طور پہ، اس سے پہلے انا آ جائے تو ان المسلمون کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وغیرہ۔ تو اعراب الحرکت اور اعراب الحرف، حرف کس قسم کے اسموں میں تبدیل ہوتا ہے اور حرکت کس قسم کے اسموں میں تبدیل ہوتی ہے، پڑھ چکے ہم۔ حرکت تبدیل ہوتی ہے بے نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں میں، اور حرف تبدیل ہوتا ہے نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں میں۔ نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم کیا مطلب؟ ایسے اسم کو نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا نون زیر نی ہو یا کیا ہو؟ نون زبر نہ، یعنی وہ اسم تثنیہ ہو یا جمع سالم مذکر ہو۔ تثنیہ جیسے الکاذبانی، 2 جھوٹ بولنے والے، اور جمع سالم مذکر جس کے آخر میں نون زبر نہ ہو، جیسے الکاذبون، المسلمون وغیرہ۔ اب جو کچھ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ لفظ کی تبدیلی کو معنی کی تبدیلی کے بغیر کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب۔ یہ تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو اسم کے آخر سے حرکت بدلتی ہے، یا اسم کے آخر سے حرکت تو نہیں بدلتی، اسم کا کوئی حرف بدل جاتا ہے، اسم کے آخر سے حرکت بدلتی ہے۔ اس کی مثال القمر، القمرہ، القمری، معنی تینوں کا کیا ہے؟ چاند۔ اسم کے آخر سے حرکت تو نہیں بدلتی لیکن اس کا کوئی حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں بدلتا۔ اس کی مثال الکاذبون اور الکاذبین۔ الکاذبون کے آخر میں بھی زبر ہے، الکاذبین کے آخر میں بھی زبر ہے، حرکت تو نہیں بدلی لیکن حرف بدل گیا ہے۔ الکاذبون میں نون سے پہلے واو ہے، الکاذبین میں نون سے پہلے یا ہے، معنی دونوں کا کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے۔ جن اسموں میں حرف بدلتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرف۔ جن اسموں میں اعراب بالحرف ہوتا ہے ان اسموں میں حالت نصب بھی وہی ہوتی ہے اور حالت جر بھی وہی ہوتی ہے۔ الکاذبون حالت رفع ہے، الکاذبین حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی۔ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں میں حالت رفع کو
اور حالت نصب اور حالت جر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسم میں نون سے پہلے جو حرف ہے وہ فاصلے پر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ اس کی حالت رفع ہے۔ اگر اندر گرا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ اس کی حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی ہے۔ کل ہم نے اس کی مثال دی تھی۔ تصور کیجئے کوئی گڑا ہے، بچہ اگر اس سے فاصلے پر ہے تو اطمینان بخش، تسلی بخش، یعنی حالت رفع میں ہے، اور اگر وہ اندر گر جائے تو اس کی حالت بدل جائے گی۔ ہم نے کہا تھا یا اس کے کپڑے خراب ہوں گے یا اللہ محفوظ رکھے اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا۔ اس بدلی ہوئی حالت کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ الکاذبون کہاں استعمال ہوگا اور الکاذبین کہاں استعمال ہوگا، یہ تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے چل کر ہم تفصیل سے پڑھتے رہیں گے۔ مختصر سا ہلکا سا آئیڈیا آپ کو دے دیا گیا کہ انا پہلے آ جائے الکاذبون سے تو ان الکاذبون کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ ان الکاذبین۔ الا آ جائے الکاذبون سے پہلے تو تب بھی کیا پڑھیں گے؟ الکاذبین۔ اب نکالیے کتاب۔ صفحہ نمبر ہے تفسیر القرآن کا 7، الدرس الخامس، 5واں سبق، اعراب۔ عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں تبدیل کرتا ہے لیکن اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلا کتاب، کتابن، کتابن، تینوں کا معنی اے یا اینی بک۔ الکتاب، الکتاب، الکتابی، تینوں کا معنی ہے دا بک۔ کلمہ طیبہ کے پہلے جز یعنی پہلے حصے میں، پہلے پارٹ میں اللہ ہے اور دوسرے جز یعنی دوسرے حصے میں اللہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح المسلمون اور المسلمین دونوں طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی حالت اس کی فارمیشن کے تبدیل ہونے کو اعراب کہا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کی آخری حرکت کا تبدیل ہونا ہے، مثلا اللہ، 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 یا آخر میں ڈبل پیش ہو، محمد، محمدن، محمدن۔ نمبر 2، اعراب بالحرف سے مراد کسی لفظ میں موجود واو، الف اور یا۔ اعراب بالحرف میں جو حرف تبدیل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ یا واو، یا الف اور یا پھر یا۔ مثلا رجلانی سے ہو جاتا ہے رجلینی، دو آدمی، دونوں کا معنی دو آدمی، دو مرد۔ اور مسلمون سے ہو جاتا ہے مسلمین۔ دیکھیے نون سے پہلے اگر واو ہو تب بھی لفظ نون سے فاصلے پر رہتا ہے۔ اسی طرح نون سے پہلے اگر الف ہو، مثلا الکاذبانی، دو جھوٹ بولنے والے، تب بھی لفظ نون سے فاصلے پر رہتا ہے۔ نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ اس سے فاصلے پر لکھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نون سے پہلے الف ہے، نون کو ہم نے کہا تصور کیجئے گڑا ہے، الف کو گڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے آگے 28 حرف موجود ہیں۔ پھر سنیے، الف کو سہارا دینے والے 28 حرف موجود ہیں، با، تا، سا، جیم، ہا، فا، دال، دال وغیرہ۔ واو ہے، واو کو بھی سہارا دینے کے لیے ایک حرف موجود ہے، کون سا؟ یا۔ واو کو سہارا دینے کے لیے کون سا حرف موجود ہے واو کے بعد؟ یا۔ نون کو تصور کیجئے گڑا ہے، اس کو حرف نہ تصور کیجئے، فرض کیجئے یہ گڑا ہے، اس سے پہلے واو ہے، واو اور گڑے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے یا۔ لیکن اگر اس سے پہلے یا ہو تو بتائیے یا کے بعد عربی زبان کے حروف تہجی میں کون سا حرف آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یا کو سہارا دینے والا کون سا حرف ہوا؟ کوئی نہیں۔ اگر نون سے پہلے یا ہو تو یا سیدھی گر جائے گی، کس میں؟ گڑے میں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ نون سے پہلے واو ہو تب بھی حالت رفع،
نون سے پہلے الف ہو تب بھی حالت رفع، لیکن اگر نون سے پہلے یا آ جائے تو پھر وہ حالت رفع نہیں. کون سی حالت ہوگی؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یا کو گڑے میں گرنے سے بچانے والا کوئی حرف نہیں ہے. نون سے پہلے یا ہو تو یا کا حرف سیدھا جا گرتا ہے گڑے میں، اس لیے اس اسم کی حالت بدل جاتی ہے، اور بدلی ہوئی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی. بے نون گروپ، بے نون گروپ میں حرکت تبدیل ہوتی ہے. کون کون سے الفاظ آتے ہیں بے نون گروپ میں؟ واحد، جمع مکسر، جمع سالم مؤنث. ایک ایک مثال لکھ لیجئے تینوں لفظوں کی، ہمارے سامنے لکھی ہوئی مثالیں. واحد کی مثال الولد، جمع مکسر کی مثال الاولاد، جمع سالم مؤنث کی مثال المسلمات. ان میں کیا تبدیل ہوگی؟ حرکت. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے اسموں کے آخر میں نون کا حرف موجود نہیں ہوتا. آگے نون گروپ. نون گروپ میں صرف دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. یا تو وہ الفاظ جن کے آخر میں نون زیر نہیں ہو، جن الفاظ کے آخر میں نون زیر نہیں ہو ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسمیہ. پڑھ چکے ہم. جن الفاظ کے آخر میں نون زبر نہ ہو ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع سالم مذکر. جمع مذکر سالم کہہ لیجئے یا جمع سالم مذکر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ نون گروپ سے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ باتیں فوری طور پہ اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہوں گی. آگے چل کر یہ قواعد جب استعمال ہوں گے عربی زبان کی عبارتوں میں تب جا کے یہ اچھی طرح واضح ہوں گے، ذہن نشین ہوں گے. سر دست ان قواعد کو اپنے لاشعور میں سے گزار لیجئے. جو ذہن نشین ہوتا ہے ٹھیک، جو نہیں ہوتا اس کی پرواہ نہ کیجئے. وقت آنے پہ خود بخود وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تشریف. واحد کا مذکر ہو یا مؤنث، کوئی سنگولر لفظ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس سے متعلقہ تمام الفاظ میں حرکت تبدیل ہوگی. مثلا رسول رسولا رسول، الرسول الرسول الرسول، ساعۃ ساعۃ ساعۃ. تسمیہ جس میں دو کا معنی ہو، جس کے آخر میں نون زیر نہیں ہو، کا مذکر ہو یا مؤنث، اس سے متعلقہ تمام الفاظ میں حرف تبدیل ہوگا، حرف کی تبدیلی ہوگی. مثلا الکتابانی سے ہو جاتا ہے الکتابین، دونوں کا معنی دو کتابیں. جمع مکسر میں حرکت تبدیل ہوگی. مثلا رجال رجالا رجال یا الرجال الرجال الرجال. اسی طرح جمع سالم مؤنث میں بھی حرکت تبدیل ہوگی. جمع سالم مؤنث کس قسم کے لفظوں کو کہتے ہیں؟ جن کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے. مثلا مسلمات سے ہو جاتا ہے مسلمات. جبکہ جمع سالم مذکر میں حرف تبدیل ہوگا. جمع سالم مذکر کس قسم کے لفظوں کو کہتے ہیں؟ جن کے آخر میں نون زبر نہ ہو. مثلا مسلمون، تبدیل شدہ حالت اس کی ہوگی مسلمین، جس کو حالت نصب بھی کہیں گے اور حالت جر بھی. اسم کی اعرابی حالتیں تین ہیں. نمبر 1 رفع اصلی حالت اوریجنل فارم، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر. اسم کی اصلی حالت کو حالت رفع کہا جاتا ہے، جبکہ نصب اور جر تبدیل شدہ حالت کو کہا جاتا ہے. نصب تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کھڑے ہو جاؤ، اور جر تبدیل شدہ حالت نمبر 2 نیچے اتر آؤ. کوئی بھی لفظ حالت رفع یعنی اپنی اوریجنل فارم اصلی حالت سے نکل کر حالت نصب اور حالت جر میں کب جاتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی. نیچے ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے، چند قواعد، ان قواعد کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز بعد میں. آگے ایک چارٹ ہے، مسلمن مسلمن مسلمن، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، مسلمون مسلمین مسلمین، مسلمتن مسلمتن مسلمتن، مسلمتان مسلمتین مسلمتین، مسلماتن مسلماتن مسلماتن. رہا یہ سوال کہ مسلماتن کے بعد مسلماتن کیوں نہیں آیا، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز بعد میں. کتبن جمع مکسر کی مثال کتبن، کتبن،
कुतुबिन. آگے ایک مشق ہے. یہاں آپ نے اعرابی حالت بیان کرنی ہے. اعرابی حالت سے کیا مراد ہے کہ وہ اسم جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں. یہ بات پہچاننے سے پہلے ان لفظوں میں موجود نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں کو پہلے الگ کر لیجئے, ان کے ارد گرد دائرہ لگا لیجئے. بتائیے نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم کون سا ہے؟ ان اسموں میں سب سے پہلے الولدانی, اس کے بعد المؤمن. شاید بعض نے کہا ہے دیکھیے جس اسم کے آخر میں نون زیر نی ہو یا نون زبر نہ ہو اس کا تعلق ہوگا نون گروپ سے, اور جس کے آخر میں نون پیش نو ہو اس کا تعلق نون گروپ سے نہیں ہوگا. جس کے آخر میں پیش ہو اس میں کیا تبدیل ہوگی؟ حرکت. المؤمنوں کا نون اصلی ہے, اس کا ذاتی ہے, تثنیہ کا یا جمع کا نہیں ہے. چنانچہ المؤمنوں اس لفظ کا تعلق بے نون گروپ سے ہوگا. ہاں آگے نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم الامرأتین, 2 عورتیں. آگے بتائیے کون سا ہے؟ الصادقون, سچ بولنے والے. اس کے بعد الکاذبین, جھوٹ بولنے والے, جھوٹے لوگ. اس کے بعد مبشرین, اللہ رب العزت کے فرما برداروں کو اللہ کی رحمتوں, جنت کی عنایتوں, جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والے. منذرین, اللہ کے باغیوں کو, اللہ کے سرکشوں کو, مجرموں کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنے والے, متنبہ کرنے والے, خبردار کرنے والے. آگے کون سا لفظ ہے جس کا تعلق نون گروپ سے ہو؟ کوئی نہیں. نبیًا, اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے؟ رفع. رسولاً حالت نصب, محمدن حالت جر, آیتن حالت نصب, کلمتن حالت نصب, شجرتن حالت جر. المؤمن رفع, المشرکہ نصب, العاقبۃ انجام کون سی حالت ہے؟ رفع. الکافر جر, التوراۃ نصب, الجنت جر, شہادات رفع. الثمرات پھل, جو بھی پیداوار ہوتی ہے زمین کی. الثمرات کون سی حالت ہے؟ جر. صابرات جر, الرسل رفع. انہارا نصب. عباد, عبد کی جمع ہے عباد, بندے, کون سی حالت ہے؟ جر. اب آ جائیے نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسموں کی طرف. بتائیے الولدانی کون سی حالت ہے؟ جی بے دھڑک ہو کے بتائیے الولدانی کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. اس لیے کہ یہ اسم نون سے فاصلے پر ہے, نون سے پہلے جو حرف ہے وہ اس سے فاصلے پر ہے. رفع. الامرأتین, 2 عورتیں, کون سی حالت ہے؟ نصب بھی اور جر بھی. الصادقون کون سی حالت ہے؟ حالت رفع, نون سے فاصلے پر ہے. الکاذبین حالت نصب بھی اور حالت جر بھی. مبشرین نصب بھی اور جر بھی. منذرین نصب بھی اور جر بھی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج تک سب کی ریویژن, سب کی دہرائی موجود ہے اگلی مشق میں. ہر اسم کے متعلق ہم نے 4 جواب دینے ہیں, 4 جوابات. نمبر 1, وہ اسم جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی جنس کیا ہے؟ اس کی جنس کیا ہے سے کیا مراد کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کا عدد کیا ہے؟ عدد کیا ہے سے کیا مراد کہ وہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ اس کی وسعت کتنی ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیا مطلب کہ وہ نکرہ ہے یا
معرفہ ہے۔ نمبر 4، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ رفع ہے، نصب ہے، یا اس کی اعرابی حالت جر ہے؟ یہ 4 جوابات آپ نے دینے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا اس کی اس میں دہرائی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ المسلمین، ان کے بارے میں بتاتے جائیے کہ یہ جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ بتائیے المسلمین، اس کی جنس کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم جمع ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ تیسری بات، وہ جمع مؤنث کی نہیں بلکہ مذکر کی ہوتی ہے۔ المسلمین سے مراد مسلمان مرد ہیں، اللہ کے فرما بردار مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے المسلمات۔ مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم جمع ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ تیسری بات، وہ جمع مؤنث کی نہیں بلکہ مذکر کی ہوتی ہے۔ المسلمین سے مراد مسلمان مرد ہیں، اللہ کے فرما بردار مرد ہیں، عورتیں نہیں۔ عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے المسلمات۔ تو المسلمین اس لفظ کی جنس کیا ہوئی؟ مذکر۔ عدد کے لحاظ سے جمع، 2 نہیں، جمع۔ وسعت نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ۔ الف لام موجود ہے، معرفہ۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب بھی اور جر بھی۔ آگے ہے رجالن، رجلن کی جمع ہے، آدمی، مرد۔ جنس کیا ہے؟ مذکر۔ عدد کیا ہے؟ جمع۔ رجلن کی جمع رجالن۔ کسی آدمی کا مخصوص نام ہے یا سب آدمیوں کے لیے کامن ناؤن ہے؟ کامن ناؤن ہے۔ کیا کہیں گے، نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ۔ اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع۔ جاہلون، جس کی جنس کیا ہے؟ مذکر۔ جاہل مرد، جاہل عورتوں کو کہیں گے جاہلاتن، جس طرح سامعات، حاضرات، طالبات، مستورات، یہ الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث کی جمع۔ اسی طرح جاہلات مؤنث کی جمع اور جاہلون مذکر کی جمع۔ عدد کیا ہے؟ جمع۔ کوئی بندہ یہ اپنا نام رکھنا چاہے گا؟ قطعاً نہیں، مخصوص نام تو نہیں ہے کسی کا، سب جاہلوں کے لیے کامن ناؤن ہے۔ بتائیے نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع۔ پچھلی کلاس میں نصب کی آوازیں آئی تھی، ان سے ہم نے کہا تھا کہ جب تک آپ کے خلاف نون گروپ سے کہہ کے مقدمہ نہیں بنوا دیا جاتا ہے، اس وقت تک آپ ان کی حرکتیں نوٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پہلی کلاس سے الحمدللہ سبق حاصل کیا، آپ نے ان کی حرکتیں نوٹ نہیں کی۔ یہ اگر حرکت نوٹ کرتے تو پھر کون سی حالت آپ کہتے؟ حالت نصب۔ لیکن نون گروپ کی حرکتیں ہم نے کہا تھا نوٹ مت کیجئے۔ یہ دیکھیے کہ نون سے پہلے جو حرف ہے وہ فاصلے پر ہے یا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فاصلے پر ہو تو حالت رفع۔ باقی آپ خود حل کیجئے، بعض الفاظ میں آپ کو مشکل پیش آئے گی، انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کل۔ اس کو اپنا ہوم ورک سمجھے کیجئے، کبھی ہم نے زور نہیں دیا ہوم ورک کر کے لانے پر۔ ہمیں پتا ہے کہ اکثر حضرات یہیں پہ
جو 1 گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم ٹائم دیتے ہیں وہی دے سکتے ہیں، لیکن اس مشق کے بارے میں ہم زور دے رہے ہیں کہ اس کو حل کرنے کی لازماً کوشش کیجیے. جتنے بھی الفاظ آپ سے حل ہو سکتے ہوں ان کو حل کر کے لائیے. ان کی تصحیح ہم کروائیں گے انشاءاللہ العزیز کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.